ملک الموت اس نمازی سے دوستی نہیں کرتا جو شمر جیسی نماز پڑھتا. ملک الموت اس نمازی سے دوستی کرتا جو حسین اور حسینیوں جیسی نماز پڑھتا. خالی شمر نے نماز نہیں پڑھی، زہیر قین نے بھی نماز پڑھی ہے، حبیب ابن مظاہر نے بھی. خیر آخری نماز تو انہوں نے چھوڑ دی. یہی جملہ کہا تھا نا کہ فرزند رسول یہ نماز تو اب آپ کے جد کے پیچھے کوثر کے کنارے پڑھوں گا. لیکن نماز حبیب نے بھی پڑھی، مسلم ابن اسجا نے بھی پڑھی. وہ والی نماز پڑھنے والے سے ملک الموت دوستی کرتا جو برستے تیروں میں بھی پڑھی جاتی ہے. جو ٹیلی ویژن کا دلچسپ پروگرام، اب میں جا رہا ہوں تو کوئی آ رہا نہیں، میں اپنے بعد والے قابل احترام عالم کی بات نہیں کر رہا، میں ورلڈ کپ کی بات کر رہا ہوں، کرکٹ کا. کتنے لوگوں کی نمازیں قضا ہوں گی، کتنے لوگوں کی نمازیں ڈیلے ہوں گی. خاص طور پہ جس میچ میں آخری اوور میں کوئی بڑی انٹرسٹنگ قسم کی سچویشن پیدا ہوگی. اگر اللہ نے اتنی بصیرت دی کہ آپ جینئر میچ اور فکسنگ والے میچ کا فرق پہچان سکے تو. لیکن یہ امتحان شروع ہونے والے ملک الموت کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا اس نمازی کو جو حسین جیسی نماز پڑھ رہا ہے، حسین کی بچائی بھی نماز پڑھ رہا. یہ نماز آج دنیا میں بچائی کس نے؟ یہ حسین نے بچائی. داڑھی کے لیے بھی لوگ کہتے ہیں ارے چھوڑیے مولانا داڑھی تو یزید بھی رکھتا تھا. آپ کہاں چلے گئے؟ آپ غلط ایڈریس پہ پہنچ گئے. وہ داڑھی تو یزید کی نہیں تھی. جہاں پہ آپ گئے پھر وہ یزید نہیں ہوگا. ہاں عمر سعد کی تھی داڑھی، لیکن کس نے کہا ہے کہ عمر سعد والی داڑھی رکھیے؟ آپ اصحاب حسین والی داڑھی رکھیے، آپ آقا عباس والی داڑھی رکھیے، آپ آقا علی اکبر والی داڑھی رکھیے، آپ آقا حسین والی داڑھی رکھیے. یہ فرق جب ہم بھول جاتے ہیں تو جو چیزیں دنیا میں بھی ہمارے کام آ رہی ہیں اور آخرت میں بھی وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. کتنے لوگ اس غلط فہمی میں کہ نماز تو یزید بھی پڑھتا، نماز تو ہمارے ساتھ بھی پڑھتا تھا، ہم کیا کریں گے نماز پڑھ کے؟ اپنا نقصان خود کر رہے ہیں. آخرت تو بہت دور کی چیز ہے. ملک الموت آیا کیونکہ حسین کی نماز کی خاصیت یہ تھی کہ جیسے ہی وقت نماز آئے گا چاہے برستے تیروں میں نماز پڑھنا پڑے اول وقت نماز پڑھی جائے گی. خالی حسین نہیں، لشکر حسین میں شامل ایک ایک بچے کی یہ خاصیت. ادھر فجر کا وقت آیا، جیسے ہی صبح کا تارا چمکا حسین نے کہا اکبر بیٹا تمہیں اذان دینا. اور جیسے ہی ظہر کا وقت آیا ابو سمامہ نے آسمان کو دیکھا اور حسین نے کہا ہمیں نماز پڑھنا، جو ملک الموت کا موضوع بنا تھا. اور کسی حالت میں بھی نماز کی قضا تو جائز ہے ہی نہیں. ایک جملہ ہمارے آتا ہے کہ جی ماتم کی تو قضا نہیں ہو سکتی، نماز کی قضا ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز چھوڑی جا سکتی. تو الٹا جملہ، جس کی کبھی قضا نہیں ہو سکتی ہے وہ آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، جس کی قضا ہو جاتی ہے وہ پہلے کرنا ہے کہ قضا ہونے سے پہلے کرو. لیکن جو بہترین جملہ ہے اسی کو ہم نے الٹا کر دیا. بھائی آپ کے پاس 2 بل آ گئے، ایک بجلی کا، ٹیلی فون کا، ایک کی تاریخ کل ختم ہو رہی ہے، ایک کی تاریخ 6 مہینے بعد. اب پہلے اس کو دیں گے نا کہ جس کی تاریخ آج ختم ہو رہی ہے. تو نماز تو قضا ہو جاتی ہے، پھر اس کو قضا ہونے سے پہلے پڑھنا ہے. ارے نہیں، کہیں میں اپنے جملے میں نعوذ باللہ عزاداری کی توہین تو نہیں کر گیا؟ نہیں، میں نے اس جملے میں بتایا کہ عزاداری بھی اسے کہتے ہیں جیسی عزاداری حسین نے کی. وہ کیسی عزاداری ہوتی؟ آپ کو میرا طریقہ پتا ہوگا. اوہ، 1 گھنٹے سے 5 منٹ زیادہ ہو گئے، جبکہ میں ویسے ہی 10 منٹ لیٹ تھا. بہت ہی معذرت کی آخری کل پرسوں نرسوں 3 آخری مجلسیں ہیں، جو بات سمیٹنا میں اس کو جملے کو مکمل کر دوں. آپ نے میرا انداز شاید دیکھا ہو کہ میں عام طور پر معصومین کے واقعات اب زیادہ نہیں پڑھتا ہوں، کیونکہ لوگ تو نکل جاتے ہیں نا مولانا وہ تو معصوم تو جو کرے کم ہے، ہم کہاں کر سکتے ہیں. میں بات کرتا ہوں امتی لوگوں کی، میں بات کرتا ہوں اصحاب ایمان کی جو ہماری اور آپ کی طرح کام گھر میں پیدا ہوئے. تو کس انداز سے یہ نماز کے حوالے سے بات ہے، خالی نماز نہیں پوری شریعت. کیونکہ کبھی نماز پڑھنا شریعت ہے، کبھی نماز چھوڑنا بھی شریعت. وہ آئے گی تفصیل کل آئے گی، اب آج وقت نہیں. تو میں مثال رباب کی کیوں نہ دے دوں؟ میں زینب کی مثال بھی نہیں دیتا کہ زندان شام میں کس طرح نماز پڑھی. وہ علی کی بیٹی ہیں، وہ فاطمہ کی بیٹی، ان کی رگوں میں وہی خون ہے جو علی اور فاطمہ کی رگوں میں. جس کی خدا شیر زہرا بنا ہو وہ تو جس کردار کا جو مظاہرہ کرے. جو میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں وہی دوہرا دوں کہ حقیقت میں علی
عزت کو بچایا تو ان کی بہوؤں نے بچایا. بیٹیاں تو جو بھی کردار کا مظاہرہ کرے کم ہے. یہ بہویں ہیں جو عام گھرانے سے آئی ہیں, امتی گھر سے آئی ہیں. علی اور فاطمہ کی کسی ایک بہو کے لیے دکھا دیجیے کہ ان کا باپ معصوم ہو یا ان کی ماں معصومہ ہو یا ان کے گھر میں کوئی معصوم. وہ امتی گھروں میں پیدا ہوئی, امتی ماحول میں پلی. زینب تو کم از کم باپ بھی معصوم, ماں بھی معصومہ. جس گھر میں پلی وہاں بڑا بھائی بھی معصوم, چھوٹا بھائی بھی معصوم. ام فروا, ام لیلا, رباب, ان میں سے ہر ایک عام گھرانے کی خاتون ہے, امتی کلمہ کو. لیکن اللہ کردار کے ساتھ. اگر ہمیں اپنے عقیدے سے پتہ نہ ہو کہ زینب کا رتبہ بلند ہے تو ہم تو شاید زینب و رباب, ہم تو شاید زینب و فروا کے کردار میں فرق بھی نہ کر سکے. اور رباب نے جو 2 دن پہلے شہزادی کی اولاد کے مسائل پڑھے تھے, آج خود شہزادی کے مسائل یہ بتا دیا کہ ہر چیز میں کس طرح سے توازن رکھا جاتا. شب عاشور جو بیوی رو رہی تھی, ہائے میرا بیٹا اتنا چھوٹا ہے کہ مقتل میں جا نہیں سکتا, اور ہائے جو بڑی اولاد ہے وہ سکینہ جہاد کر نہیں سکتی. خود اس شہزادی کی قربانیاں بھی دیکھیں. 11 محرم کی تاریخ آئی, محمل و ہماریوں کے بغیر سیدانیوں کا قافلہ کربلا کے جنگل سے لے جایا جا رہا. اونٹ ادھر سے لے جائے گئے جہاں خاک کربلا پہ شہیدوں کے بے گور و کفن لاشیں پڑے. ہر بیوی نے اپنے وارث کے لاشے پہ اپنے آپ کو گرا دیا. لیلا اکبر کے لاشے پہ گری, فروا قاسم کے لاشے پہ گری, زینب حسین کے لاشے پہ آئی, کلثوم میرا بھیا عباس کہتے ہوئے فرات کی جانب چلی. ایک رباب تھی, پہلے تو اصغر کی ننھی سی قبر کا ایک طواف کیا, جس کا پتہ شاید رباب کو بھی نہ ہو. وہ تو شمر نے نیزہ زمین میں گاڑ کے بتا دیا کہ اصغر کہاں پہ, اور پھر حسین کے لاشے کے قریب آئی. اور ایک مرتبہ پہلے تو حسین کے لاشے کا طواف کیا. طواف خالی کعبہ کبھی نہیں ہوتا, طواف فخر کعبہ کبھی ہوتا. اور پھر ایک جملہ کہا, اے میرے والی, اے میرے وارث, اے میرے آقا, اے میرے مولا, آج آپ کی کنیز نے آپ کے لاشے کو تپتی ریت پہ دیکھا, جلتے سورج کے نیچے دیکھا. کاش میرے سر پہ چادر ہوتی, یہ چادر میں آپ کے لاشے پہ ڈال کے جلتے سورج سے آپ کو بچا لے. اس وقت آپ کی وہ کنیز جس کے ہاتھ بھی گردن سے بندھے ہیں, آپ کی کوئی خدمت تو نہیں کر سکتی. ایک وعدہ ضرور کر رہی, آج کے بعد کبھی چھت کے نیچے نہ بیٹھوں گی, آج کے بعد زمین پہ کبھی فرش بچھا کے نہ بیٹھوں گی. اور یہ وعدہ رباب نے اس طرح پورا کیا کہ شام کا تو قید خانہ ہی ایسا ملا جس پہ نہ چھت تھی نہ کوئی فرش تھا, مگر مدینے آ کے بھی رباب کبھی کمرے کے اندر نہیں گئی, پوری زندگی صحن میں بیٹھے بیٹھے گزار دی. صرف ایک جملے کے لیے میں نے ان مصائب کی زحمت دی. یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جس دن مدینے میں اتنی تیز بارش ہوئی, ایسی موسلادھار بارش ہوئی کہ زینب گھبرا گئی. زینب کو پتا ہے میرا بھیا حسین رباب سے کتنی محبت کرتا, دیکھا میری رباب صحن میں بیٹھی میں بھیگ رہی ہے. ایک مرتبہ کہا, رباب آج تو کمرے میں آ جاؤ. رباب نے روتے روتے سر اٹھایا, شہزادی آج کیا فرق ہے؟ کہا دیکھتی نہیں کتنی تیز بارش ہو رہی ہے. کربلا کے واقعے کو کتنے دن گزر چکے, لیکن رباب کا جملہ بتا رہا جیسے اب تک عصر عاشور رباب کی آنکھوں کے سامنے, جیسے وقت رباب کی آنکھوں کے سامنے رک گیا ہے. رباب نے کہا شہزادی یہ بہت تیز بارش ہے مگر پانی کے قطروں کی بارش ہے. میں نے تو اپنے ولی اور وارث پر تیروں کی بارش ہوتے دیکھی ہے. ہائے میرا آقا تیروں کی بارش میں ہو اور میں پانی کے قطروں سے گھبرا کے اپنا وعدہ توڑوں. زینب سمجھ گئی, اب سجاد کے علاوہ رباب کو کوئی نہیں لا سکتا. سجاد کے کمرے میں آئی, سجاد بیٹا تیری ماں رباب صحن میں بھیگ رہی ہے, ماں کو لے کے آ. حسین کا امتحان تھا تیر و تلوار, نیزے اور برچھیاں, اور سجاد کا امتحان رباب کا یہ سوال. 3 دن پہلے میں نے کہا سجاد کا امتحان ننھی سکینہ کا سوال, بھیا ہم کب گھر جائیں گے. سجاد کا امتحان رباب کا یہ سوال. آئے ماں کے قریب, اماں اٹھیے اور کمرے میں تشریف لے کے. رباب نے صرف ایک سوال کیا روتے ہوئے, اذا کے بیچ میں صفے اذا پر بیٹھ کر ایک سوال کیا, سجاد اتنا بتا دے آج بیٹا ماں سے بات کر رہا ہے یا امام مجھے حکم دے رہا. ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچی, نیزے کا اور تیروں کا مقابلہ کرنا آسان ہے, ماں رباب کے اس
اللہ اللہ، میں تو صرف اندازہ کر رہا ہوں سجاد یہ جملہ کس طرح کہہ رہے ہوں گے، کتنا بڑا امتحان۔ بس اب آپ نے سنا اور ایک جملہ کہا، بیٹا اگر یہ امامت کا حکم ہے تو اب رباب کو کوئی اعتراض نہیں ہے، رباب اپنا وعدہ توڑنے کو تیار۔ رباب نے بتایا شریعت پر ہر شے قربان ہے، رباب نے اپنا ماتم روک دیا حکم خدا، حکم شریعت پر، مگر آسمان کو دیکھا اٹھتے اٹھتے ایک جملہ کہا، خدا بندہ کربلا میں ایک امام سے وعدہ کیا تھا چھت کے نیچے نہ جاؤں گی، مدینے میں دوسرا امام حکم دے رہا، نہ وعدہ توڑنا چاہتی ہوں نہ حکم امام کی مخالفت کرنا چاہتی ہوں، خدا بندہ میرے وعدے کو بچا لے۔ تو یہ کہا اور اٹھتے اٹھتے لڑکھڑا گئی۔ زینب نے گھبرا کے یہ منظر دیکھا کہ سجاد گرتی ہوئی ماں کو دونوں ہاتھوں میں سنبھال رہے ہیں۔ زینب گھبرا کے کہتی ہے سجاد میری رباب کو کیا ہوا؟ اللہ اللہ، میرے آقا سجاد کا جواب، ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں انا